بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا پوائنٹ 071.
ہرگز نہیں. صرف 3 شکیں ایسی ہیں جن پر علماء نے اعتراض کیا ہے. وہ علماء کی کوئی ذاتی غرض نہیں ہے، خدا کی قسم. وہ ایسی شکیں ہیں کہ آپ کے گھر میں بھی وہ آگ لگ جائے گی، اس وقت آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اگر کسی کی بیٹی لیڈیز واش روم میں گئی اور وہاں ایک نوجوان لڑکا شناختی کارڈ لے کر اپنے آپ کو عورت قرار دلوا کر شناختی کارڈ لے کر اس کے اندر چلا جائے، بتائیے پوری قوم کا یہ نقصان ہے یا نہیں؟ یہ تکلیف کی بات ہے یا نہیں؟ تو یہ اختلاف ٹرانسجینڈر سے نہیں ہے، یہ قانون کی اس شک سے ہے کہ اس سے خرابی کتنی بڑی لازم آ رہی ہے. ایک شخص کے 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں. دیکھیے عورت کو جو اسلام حق دیتا ہے، میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ ذکر کیا تھا وراثت کا. اسلام عورت کو بیوی کی حیثیت سے بھی حق دیتا ہے، بہن کی حیثیت سے بھی حق دیتا ہے، بیٹی کی حیثیت سے بھی حق دیتا ہے، اور بیوی کی حیثیت سے بھی. یعنی چاروں جہتوں سے انسان جو ہے اسلام خواتین کو حق دیتا ہے. اس لیے اور خواتین پر کسی کی کفالت کی ذمہ داری اسلام نہیں ڈالتا، اور مرد پر ماں باپ کی کفالت کی ذمہ داری، اولاد کی کفالت کی ذمہ داری، بیوی کی کفالت کی ذمہ داری. صرف اس وجہ سے اسلام نے کہا للذکر مثل حظ الانثیین کہ 1 روپیہ بیٹی کا اور 2 روپے بیٹے کا. اگر عورت پر بھی کفالت کی ذمہ داری ڈالتا تو پھر دونوں کو 2 روپے ملتے. اب اگر کوئی بیٹی شناختی کارڈ لے میں مرد ہوں اور وہ بتائیے آپ کے وراثت کا نظام درہم ہو جائے گا یا نہیں؟ آپ کے خاندان میں آپ کے گھر میں جھگڑے شروع ہو جائے گے یا نہیں؟ تو یہ اس قسم کی شکوں سے اختلاف ہے. لوگوں نے اس کو پروپیگنڈا بنا لیا جی اسلام اور مولوی جو ہے وہ ٹرانسجینڈر کے خلاف ہے. کوئی ٹرانسجینڈر کے خلاف نہیں ہے. اسلام نے تو ان کو باقاعدہ حق دیا ہے، اور وہ بہترین حق دیا ہے کہ دنیا کے کسی معاشرے میں ان کو وہ حق نہیں ملتا جو اسلام نے ٹرانسجینڈر کو دیا ہے. ان کو وراثت میں مرد کے قریب ہے تو مرد کے برابر اس کو حصہ ملے گا، عورت کے قریب ہے تو اس کو عورت کے حساب سے اس کو حصہ ملے گا، اور اگر درمیان میں ہے تو اس کو اس حساب سے عورت کے جو ہے وہ حساب سے رکھا گیا اس کا. تو اسلام نے اس کو وراثت معلوم نہیں کیا. کوئی عالم کوئی مولوی ٹرانسجینڈر کے خلاف نہیں ہے. یہ قدرت کی تقسیم ہے جو اس نے کر دی ہے. تو ہم ان کے تمام حقوق کا احترام کرتے ہوئے اپنے معاشرے کی ان خرابیوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتے ہیں. یہ آگ گھر گھر میں لگے گی. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے صحیح قانون بنائیں جو قرآن اور سنت کے مطابق ہوں، اور
اور ہمارے لوگوں کو اس سے امن اور سلامتی میسر آ جائے، سب کی عزتیں محفوظ ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔